السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کہانی کا عنوان ہے روشن راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان صاحب، کتنے دن ہو گئے ہیں سعدیہ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا نہ ہی کوئی بات کی ہے۔ مسز عرفان نے افسردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عرفان صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ شگفتہ، اس کو کچھ وقت دو، وہ بہت بڑی شوق سے گزری ہے۔ 3 سال کی منگنی کا ختم ہو جانا معمولی بات نہیں ہے۔ بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ غمگین ہو کر بولے۔ شگفتہ بیگم نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھ سے بیٹے کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ پھر بھی وہ بات بھی تو نہیں کر رہی۔ عرفان بات بھی کرے گی، لیکن ابھی وہ جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو۔ عرفان صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سعدیہ شگفتہ اور عرفان کی اکلوتی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی۔ پروفیشن کے اعتبار سے بینکر تھی۔ 3 سال پہلے اس کی منگنی اس کی کلیگ ثاقب سے طے ہوئی تھی۔ دونوں خاندان خوش تھے۔ جلد شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی تھی کہ اچانک ثاقب بنا کچھ بتائے امریکہ چلا گیا اور وہاں پہنچ کر فون کے ذریعے سعدیہ کو بتا دیا کہ وہ اب اس کا انتظار نہ کرے، کیونکہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے اصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنی ہوگی۔ ثاقب کے گھر والے بھی شرمندہ تھے بیٹے کی اس حرکت پر۔ ان کو بہت دکھ بھی تھا کہ سعدیہ جیسی اچھی لڑکی اب ان کی بہو نہیں بنے گی۔ سعدیہ کے والدین کے لیے یہ خبر کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی پریشانی سعدیہ کی خاموشی تھی۔ جاب سے اس نے ریزائن کر دیا تھا اور سارا دن کمرہ میں بند رہتی تھی۔ کھانا تو پہلے بھی بہت کم کھاتی تھی، اب تو سارا دن کافی کا مگ اور 1 سلائس یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو رہا تھا۔ شگفتہ نے کئی بار بیٹی کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بھی موضوع پر ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے گھر میں اداسی سی چھائی ہوتی تھی۔ عرفان صاحب اپنے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ سعدیہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہ نکلتی تھی۔ شگفتہ پورے گھر میں بولائی پھرتی۔ صفیہ، مجھے چائے کا 1 کپ دے دو اور پھر کچن کو اچھی طرح صاف کر لو، شگفتہ نے لان سے ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ صفیہ کے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا اور جیسے ہی واپس پلٹی اتنے میں چہرے پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ سعدیہ باجی، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ صفیہ کی آواز پر شگفتہ نے پلٹ کر دیکھا تو سعدیہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دبائے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ سعدیہ، سر میں درد ہے۔ شگفتہ نے پیار سے سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، سر میں بہت درد ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، درد اتنا شدید ہے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ صفیہ، جاؤ میرے کمرے سے تیل کی بوتل لے آؤ۔ شگفتہ نے صفیہ کو جلدی جانے کا اشارہ کیا۔ امی، تیل نہیں لگاؤں گی، سعدیہ نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شگفتہ نے ضد کر کے بیٹی کے سر میں تیل لگایا۔ سعدیہ کے بال بالکل خشک اور روکھے ہوئے تھے۔ تیل لگاتے وقت شگفتہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سعدیہ، تمہارے ابو سے شادی سے پہلے میری بات میرے تایا زاد سے طے تھی۔ سعدیہ نے حیرت سے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹے، 6 سال ہماری بات چلی رہی، پھر انہیں اپنی پڑوسن سے عشق ہو گیا اور تمہارے نانا نے میری منگنی توڑ کر تمہارے ابو سے نکاح کروا دی۔
کچھ دن میں بھی افسردہ رہی، پھر اماں کے سمجھانے پر عقل میں بات آ گئی کہ جو آپ کا تھا ہی نہیں اس کے لیے کیا رونا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتی ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہو کر ہی رہے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور